لبیک ممتاز مفتی مدینہ روڈ۔ وہی کالی موٹر، وہی کالی سڑک، ارد گرد وہی ویرانہ، وہی اداس قدیم جھلسی ہوئی پہاڑیاں، بالکل ویسا ہی منظر جیسے جدہ سے مکہ معظمہ کو جاتے ہوئے پیش تھا۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میرے دل میں مدینہ منورہ کے لیے کوئی امنگ نہ تھی، البتہ خانہ خدا سے وداع ہونے کا ملال دل میں بوند بوند ٹپک رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب میں وطن سے روانہ ہوا تھا تو اگرچہ بظاہر حج کے لیے چلا تھا، لیکن دل ہی دل میں میری منزل مدینہ منورہ تھی۔ عظیم ترین انسان مدینہ منورہ سے میری عقیدت بہت پرانی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا جذبہ احترام اسلام کی وجہ سے نہ تھا، اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ عظیم ترین انسان تھے۔ اس زمانے میں انگریزی زبان میں کوئی ایسی کتاب دستیاب نہ تھی جو اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت پسندانہ جائزہ پیش کرتی۔ البتہ ایسے ہندو اور عیسائی مصنفوں کی کتابیں ضرور ملتی تھیں جو اسلام کے خلاف تعصب کی وجہ سے مشہور تھے، جو اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں ریوولٹ کی عمر میں تھا، جب مذہب میرے نزدیک اپاہج کے لیے ایک سہارا تھا، اندھے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی لاٹھی تھی، جب میں نہ تو اندھا تھا نہ اپاہج، جب میں سب کچھ جانتا تھا، سمجھتا تھا۔ ان دنوں مجھے ایسی کتابوں کی تلاش تھی جو اسلام کے عیب گنواتی تھیں۔ اس سے مجھے عجیب سی تسکین ہوتی تھی۔ میں نے ایسی کئی کتابیں پڑھی تھیں، اسمتھ فرگنسن، لاجپت رائے، ایڈورڈ گبن، باڈلے، اسٹینلے پال۔ یہ سب مصنف اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے، لیکن نہ جانے بات کیا تھی کہ وہ سب یک زبان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ یا اللہ، تیرا یہ بندہ کتنا عظیم انسان ہوگا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا تھا، کوئی کہتا ہے ان کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا، کوئی کہتا ہے انہوں نے سب امتیازات مٹا دیے، کوئی کہتا ہے وہ گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، جھاڑو دیتے، دودھ دھوتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، چولہے میں آگ جلاتے، لیکن کئی دن ایسے بھی آتے جب اس عظیم انسان کے گھر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ان تعصب بھری تحریروں کے دھوئیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منور کرن ابھری اور میرے ذہن پر چھا گئی۔ پھر سال بعد میرے دوست MB خالد نے مجھے مثبت مطالعے کی طرف مائل کر دیا۔ MB خالد۔ ایک روز میں خالد سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پلنگ پر سرہانے تلے ایک ضخیم کتاب پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہاری بیڈ بک ہے؟ خالد نے جواب دیا، یہ میری سب کچھ ہے، بیڈ بک ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح ہے، میں نے کہا۔ یہ وہ کتاب ہے، خالد نے کہا، جس نے مجھے پھر سے مسلمان بنایا۔ خالد بچپن سے ہی مذہب کا دیوانہ تھا، بچپن سے ہی اسلام اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ پھر اسے ایک رہبر مل گئے، یہ رہبر صوم و صلات کے پابند تھے، ان میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک صالح مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ان کے زیر اثر خالد کے جذبہ اسلام میں مزید رنگ پیدا ہوا۔ بنفوان شباب میں اس نے دھاڑی رکھ لی، صوم و صلات کی پابندی کے علاوہ اس نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ پھر ایک روز نہ جانے کس ضرورت کے تحت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اپنے صالح رہبر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے اپنے رہبر کو ایسے عالم مصروفیت میں پایا کہ اس کے ذہن کا فیوز اڑ گیا۔ خالد نے داڑھی منڈوا دی، صوم صلات چھوڑ دی، اسلام کے نام سے بیزار ہو گیا۔ سال ہر سال خالد کی دنیا اجڑی رہی۔ پھر نہ جانے کس نے اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھما دی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو پڑھا۔ اس کی اجڑی ہوئی دنیا کے تنکے پھر سے یکجا ہو گئے۔ اسلام جو اس کی نگاہ میں ریزہ ہو چکا تھا، پھر سے استوار ہو گیا۔ خالد پھر سے مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پڑھ کر میں مسلمان تو نہ ہوا، لیکن حضور کے لیے محبت اور احترام کی مشعل میرے دل میں ضرور روشن ہو گئی۔ نوجوانی میں ہی میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس عظیم انسان کو جا کر سلام کروں، جس کی عظمت کو کبھی سبھی تسلیم کرتے تھے، جس کی انسانیت کے سبھی گن گاتے تھے، اپنے بیگانے، دوست دشمن سبھی۔
جس ماحول میں میں نے پرورش پائی تھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت یوں رچی بسی تھی جیسے گندے ہوئے آٹے میں پانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو لوگ انگلیاں چوم کر آنکھوں پر لگاتے، محمد کا تذکرہ ہوتا تو آنکھیں بھر آتی، دل دھڑکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگوں پر کیفیت طاری ہو جاتی، سر دھنتے، حال کھیلتے، وجد کرتے۔ اللہ کا نام چاہے لیے جاؤ، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ان دنوں میں محسوس کرتا تھا کہ میں واقعی محمدن ہوں، مسلم نہیں، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، اسلام سے نہیں۔ اس میں میرا قصور نہیں تھا، برِ ذخیر کہ سبھی مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ یہ وہ دن تھے جب مسلمانوں کے جذبے کا یہ عالم تھا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ پاکستان۔ پھر قیام پاکستان کے بعد میرے دل میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیا رشتہ ابھرا۔ اس رشتے کی نوید سب سے پہلے بھائی جان محمد بٹ صاحب نے دی۔ جان محمد بٹ میرے اولین اور بنیادی رہبر ہیں۔ وہ بات بات پر فرمایا کرتے، مفتی جی آپ پاکستان کا غم نہ کھائیں، پاکستان جس نے بنایا ہے وہ خود اس کی رکھوالی کریں گے، آپ صرف اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ کا کوئی قول یا فعل ایسا تو نہیں جو پاکستان کے لیے باعث نقصان ہو۔ ایک روز میں نے بھائی جان سے پوچھا، میں نے کہا پاکستان کے محفوظ ہونے کے متعلق آپ اتنے وثوق سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بھائی جان نے فرمایا، ہمارے سرکار قبلہ ان بزرگوں میں سے تھے جو قیام پاکستان کے لیے کام کرنے پر مامور تھے، ہمیں علم ہے پاکستان کے سر پر حضور اعلیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس روز میں نے ایسے محسوس کیا جیسے پاکستان کے توسط سے میں حضور اعلیٰ کے قدموں میں جا بیٹھا ہوں۔ پھر جب میرا تبادلہ کراچی ہو گیا اور وہاں میں قدرت اللہ سے متعارف ہوا اور ہم دونوں آپس میں ملنے لگے تو جھنگ کے ایک بزرگ کا خط موصول ہوا، لکھا تھا، ان دنوں جن صاحب سے آپ ملنے لگے ہیں ان کو ہمارا سلام بھیجیے۔ چند ایک ماہ کے بعد جھنگ کے ان بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جن صاحب سے میں ملنے جلنے لگا تھا ان کو خصوصی سلام بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے فرمایا، وہ صاحب حضور اعلیٰ کے ادنا غلام ہیں، اس لیے۔ ادنا غلام بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ جھنگ والے بزرگ نے فرمایا، سرکار اعلیٰ کی شان نرالی ہے، غلاموں میں جتنا ادنا اتنا ہی عرفہ۔ اس وقت میں نے یوں محسوس کیا جیسے حضور اعلیٰ کے پاؤں میری آنکھوں سے چھو رہے ہوں۔ یہ احساس قرب قدرت کے توسط سے تھا۔ اس کے بعد جب میری تعیناتی پریزیڈنٹ ہاؤس اور راولپنڈی میں قدرت اللہ کے تحت ہوئی گئی تو ایک روز ایک شخص مدینہ منورہ سے صدر کے نام ایک پیغام لایا۔ یہ پیغام مسجد نبوی کے چابی بردار کی طرف سے تھا۔ آپ پنجاب کے رہنے والے تھے، فوج میں بھرتی ہوئے، جنگ عظیم میں مڈل ایسٹ میں پہنچے، حضور اعلیٰ کی خدمت میں حاضری کا جذبہ جنون بن گیا۔ ایک روز چپکے سے مدینہ منورہ کو عازم ہوئے، وہاں پہنچ کر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہیں کے ہو رہے خادم بنے، پھر یہ عظیم اعزاز حاصل ہوا کہ مسجد نبوی کے چابی بردار بن گئے، بھیڑوں کا رکھوالا۔ ان کا یہ پیغام صدر پاکستان کے نام ہے۔ فرمایا، 1947 میں نے خواب دیکھا کہ ایک پودا مسجد نبوی سے پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیل کی طرح دور، بہت دور تک چلا گیا۔ اس کے پرلے سرے پر سبز پتیاں نکل آئیں۔ کئی ایک سال کے بعد پھر وہی خواب دیکھا کہ اس پودے کے پرلے سرے پر جو پتیاں پھوٹی تھیں وہ خشک ہو گئی ہیں، لیکن مسجد نبوی میں اس کی جڑ جوں کی توں ہری ہے۔ کئی ایک سال کے بعد اب پھر وہی خواب دیکھا ہے، پرلے سرے کی خشک پتیاں پھر سے ہری ہو رہی ہیں، مبارک ہو۔ فرمایا، صدر پاکستان کو ہمارا پیغام دینا، کہنا بھیڑوں کا رکھوالا خود چھاؤں میں نہیں بیٹھتا۔ اس پیغام کو سننے کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے میں اس پودے کی ایک مرجھائی ہوئی پتی ہوں جس کی جڑیں مسجد نبوی میں ہیں۔ اس روز میں حضور اعلیٰ کی ایک بھیڑ بن گیا۔ اس وقت میں نے ان حضور اعلیٰ کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا تھا اور اس شخص کی معیت میں جا رہا تھا جسے حضور کا ایک ادنا غلام ہونے کا شرف حاصل تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جذبے کی شدت سے میرا سینہ پھٹ جاتا، جسم کی پھپھوندیاں اڑ کر سڑک پر بچھ جاتی، مٹی میں جذب ہو جاتی اور پھر صدیوں اس راہ پر جانے والوں کے قدم چومتا رہتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ دل بند، قلب بند، خالی، جیسے ساری کائنات کا خلا میرے سینے میں آ گھسا ہو۔ عالم
اس خلا کی وجہ سے میں شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ احساس شرمندگی بڑھتا گیا، حتیٰ کہ وہ اس قدر بڑھ گیا کہ میں نے جھوٹ موٹ سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو مدینہ منورہ میں حاضر دینے کے جذبے سے سرشار ہوں۔ میں تو ہمیشہ سے حضور کا دل دادا رہا ہوں، ہمیشہ سے۔ میری اس منافقت پر میرے روبرو ایک چہرہ ابھرا۔ اخ تھو کی آواز سنائی دی۔ میرے منہ پر تھوک کا ملبہ آ گرا اور میں نے محسوس کیا جیسے میں عالم تھا۔ عالم ایک عیاش تاجر تھا۔ دنیا کی سیاحت کے لیے پاکستان سے نکلا، اتفاقاً پہلے سعودی عرب جا پہنچا۔ سوچا چلو چلتے چلتے عمرہ ہی کر لیں۔ مکہ معظمہ میں پہنچ کر اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ ایک غلیظ شے ہے۔ یہ احساس اس پر طاری ہوتا گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ لوگ حیرت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں تو، حقارت بھری آوازیں چاروں طرف گونجی۔ پھر اخ تھو کی آواز آئی۔ اس کے منہ پر تھوک کا ملبہ آ گرا۔ پھر چاروں طرف سے اخ تھو کی چاند ماری ہونے لگی۔ عالم بھاگ اٹھا، سر پر پاؤں رکھ کر مکے سے بھاگا۔ کہاں جاؤں وہ سوچنے لگا۔ مدینہ شریف جانے والی بس نے اسے اٹھایا۔ مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے اسے خیال آیا اگر یہاں بھی پناہ نہ ملی تو۔ اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ بس سے اتر گیا، ڈرتا پیدل شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے باہر حضور خود کھڑے تھے۔ آجا عالم، حضور نے فرمایا، آجا، ڈر نہیں۔ عالم آج تک مدینے میں مقیم ہے۔ دفعتاً مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں تو منافق ہوں، میرا قلب غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر میں کس منہ سے حضور کی خدمت میں حاضری دے سکتا ہوں؟ حضور صرف عظیم انسان ہی نہیں، وہ رسول اللہ بھی ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے رد کر دیا تو؟ نہیں، ایسا نہ کہو۔ حمیدہ کور میری منتیں کرنے لگی۔ حمیدہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ ابھی وہ 10 سال کی تھی کہ تقسیم ہند عمل میں آ گئی۔ سکھوں کے جتھے نے ان کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ جاتے ہوئے حملہ آور سکھ حمیدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حمیدہ کور بن گئی۔ پھر 3 سال کے بعد وہ لہنا سنگھ کی بیوی بنا دی گئی۔ اس کے گھر 2 بچے ہوئے۔ اس کے باوجود وہ گھر حمیدہ کا گھر نہ بنا۔ حمیدہ ان بچوں کی ماں نہ بن سکی۔ لہنا سنگھ کی والہانہ محبت اسے اپنا نہ سکی۔ دن رات، صبح شام وہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے اس کال کوٹری سے نکال۔ پھر حالات نے ایسا رخ پلٹا کہ ہندوستان پولیس حمیدہ کو بھارت سے لا کر پاکستان چھوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ماں باپ کا گھر مل گیا، لیکن ماں باپ نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ وہ برادری کی وجہ سے مجبور تھے کیونکہ حمیدہ سکھ کی بیاہتا تھی اور 2 سکھ بچوں کی ماں تھی۔ پھر حمیدہ نے گڑ گڑا کر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ پر میرا وطن تنگ ہو گیا ہے، مجھ پر میرے اپنے ماں باپ کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے لیے اب دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں رہی۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے قدموں میں بلا لو۔ حضور کے قدموں میں امان پانے کی خواہش حمیدہ کے دل میں جنون بن گئی، لیکن مدینہ منورہ میں پہنچنے کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ روپیہ اکٹھا کرنے کی صرف ایک صورت تھی۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حمیدہ نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا۔ 2-1 سال میں رقم اکٹھی ہو گئی تو حمیدہ عازم مدینہ میں ہو گئی۔ جب حمیدہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچی تو اس کے دل پر دہشت سوار ہو گئی۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ وہ تو حرام کی کمائی سے وہاں پہنچی ہے، وہ کس منہ سے مدینہ داخل ہو سکتی ہے؟ ناپاک جسم لے کر کس طرح مسجد نبوی میں حاضری دے سکتی ہے؟ روتے روتے حمیدہ کی گھگی بند گئی۔ اسی حالت میں حمیدہ کی آنکھ لگ گئی۔ حضور خود تشریف لائے، فرمایا، اٹھو حمیدہ، ملال نہ کرو، دیکھو تو تمہارا جسم کتنا پاکیزہ ہے۔ حمیدہ نے دیکھا اس کا جسم منور تھا۔ پھر وہ جاگی تو اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پایا۔ حمیدہ آج تک مدینہ میں مقیم ہے۔ حمیدہ کی بات سے میرے دل میں اطمینان سا پیدا ہو گیا۔ میں بھی بے وقوف ہوں، میں نے سوچا، جو خام خواہ ڈر رہا ہوں۔ یہاں تو رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، پھر ڈر کیسا؟ یا حضور، یہ سچ ہے۔ میں نے گڑ گڑا کر گزارش کی کہ اس وقت میرے دل میں مدینہ منورہ میں حاضری دینے کی طلب نہیں۔ پھر میں حضور کے ایک ادنا غلام کی معیت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کچھ دیر تو میں مطمئن بیٹھا رہا، پھر وسوسوں نے پھر سے سر اٹھایا۔ خیال آیا کہ حمیدہ کا تو صرف جسم ناپاک تھا، میری تو روح بھی ناپاک ہے۔ حمیدہ نے تو صرف جسم بیچا تھا، میں نے تو ذہن اور روح دونوں ہی گروی رکھے ہوئے تھے۔ تڑخیں ہی تڑخیں۔
میرا جی چاہتا تھا کہ میں قدرت سے پوچھوں کہ میرے دل میں وسوسے کیوں اٹھ رہے ہیں۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر ڈاکٹر عفت کے ساتھ بیٹھے ہونے کے باوجود وہ ہم سے کوسوں دور تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھے بھی یا نہیں۔ بہر طور نہ تو موٹر میں تھے نہ اس کالی سڑک پر تھے جو مدینہ منورہ کی طرف دوڑے جا رہی تھی۔ ایک بات بہر طور واضح تھی، قدرت کے چہرے پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے بارش کے دباؤ تلے کچی دیوار میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ ان کا چہرہ جگہ جگہ سے تڑخا ہوا تھا، جیسے شیشے کا گلاس چور چور ہو رہا ہو۔ ارے! میں چونکا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اجلاس پر ایک تازہ تڑک نمودار ہو گئی۔ پھر جو میں غور سے قدرت کی طرف دیکھتا رہا تو مجھے پتہ چلا کہ ہر میل کے بعد ان کے چہرے پر ایک تازہ دراڑ پڑتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا دباؤ تھا جو ہر ساتھ اس شدت سے بڑھتا جا رہا تھا کہ قدرت کو چور چور کیے جا رہا تھا۔ میرے دل میں ترس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ! منزل تک پہنچتے پہنچتے اس شخص کی کیا کیفیت ہو جائے گی؟ پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں بھی کیسا پاگل ہوں کہ اس شخص کو رہبر بنائے بیٹھا ہوں جسے اپنا ہوش نہیں۔ جو آپ لت پت کے اس عالم میں ہے وہ مجھے کیا راستہ دکھائے گا؟ سکر اور صحف۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ ممبر پر کھڑا ہو کر لوگوں کو تلقین کروں۔ اے لوگو! ندی کو رہبر بنانا، کبھی بھول کر بھی سمندر کو رہبر نہ بنانا۔ اس لیے کہ ندی ایک سمت میں بہتی ہے، وہ تمہیں انگلی پکڑ کر ساتھ لے جائے گی، کہیں تو پہنچا دے گی۔ یہ تو نہیں کہ سمندر کی طرح آپ کو اس قدر پھیلا دے گی کہ نہ کوئی سمت رہے گی، نہ کوئی بہاؤ، نہ رخ۔ اے لوگو! کسی ہیڈ کانسٹیبل سے تعلق استوار کرنا، DIG سے نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرے گا، آپ کی ٹھوس امداد کرے گا۔ اے لوگو! میں نے بھول کی کہ سمندر کو رہبر بنا لیا اور اب میں خس و خاشاک کی طرح لہروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوں۔ نہ میری کوئی سمت ہے نہ منزل ہے۔ پہلے بھی میں نے کئی بار قدرت سے پوچھ دیکھا تھا، جب کبھی مجھ پر بالکل ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی تھی جیسے اس روز مدینہ منورہ جاتے ہوئے طاری تھی۔ میں نے قدرت سے پوچھا تھا، مجھے بتائیے کہ عالم سکر کیا ہے، عالم صحف کیا ہے؟ کبھی سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی خلائی، ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی بات ہے، قدرت نے جواب دیا تھا۔ سرشاری ہو یا خلائی کیفیت، سکر ہو یا صحف، یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ صحف ہو تو سکر کی آرزو نہ کرو، صحف ہو تو دل میں ملال نہ لاؤ، صحف ہو تو پڑا ہونے دیجیے، سرشاری ہو تو اسے اہمیت نہ دیجیے۔ دفعتاً ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ آئیے، رابطہ افسر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا، آپ کو ایک مقام دکھاؤں۔ جنات کا مسکن۔ ہم سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ سامنے پہاڑیوں کا ایک سلسلہ سا کھڑا تھا۔ سڑک کے پہلو میں ڈھلان پر ایک ٹوٹی پھوٹی سی چار دیواری کے اندر چند ایک پتھر کی سلیں سی بکھری ہوئی تھیں۔ چند ایک پتھر یہاں وہاں زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ اس قطعہ زمین پر عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ زمین کی ساخت عجیب سی تھی، مٹی کا رنگ بھی عجیب سا تھا، ہلکی ہلکی سرخی زردی سے ملی جلی ہوئی تھی، کہیں زردی ابھری ہوئی تھی کہیں سرخی۔ ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، ایک ویرانی، سرخ ویرانی، جیسے اس مقام کو جن روند گئے ہوں۔ یہ جنوں کا مسکن ہے کیا؟ میں نے حسن سے پوچھا۔ یہ شہدائے بدر ہے، وہ بولا، یہ شہدائے بدر کی قبریں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ بدر لڑی گئی تھی۔ واقعی وہ جنات کا مسکن تھا۔ شہدائے بدر جن ہی تو تھے۔ ایثار و قربانی کے جذبے نے انہیں جن بنا دیا تھا۔ وہ قبریں نہیں لگتی تھیں، قبریں تو ان کی ہوتی ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں۔ شہید تو فوت نہیں ہوتا، شہید کا جسم ہمیشہ گرم رہتا ہے، خون ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ شاید رستے ہوئے خون کی وجہ سے وہ میدان اور پہاڑیاں گلابی ہو رہی تھیں۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ وہ تو ہمارے محسنوں کا مسکن تھا۔ میرا سر احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات سے جھک گیا۔ شرمساری۔ 1965 کی جنگ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ لاہور کے مشہور و معروف حکیم اور دانشور نیّر واسی صاحب 1965 کی جنگ کے دوران مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ جب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جنگ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔
فرمایا لاہور کی وہ خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روضہ پاک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اس نے بتایا کہ 6 ستمبر کو میں نے حضور اعلیٰ کو اس قدر پریشان حال دیکھا جیسا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک بزرگ جو روزہ اطہر پر مجھ سے ملتے تھے 6 ستمبر کو کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرید نے بتایا کہ آپ جہاد کے لیے پاکستان گئے ہیں۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے تمام شہید پاکستان پہنچ چکے ہیں تاکہ جہاد میں شامل ہو سکیں۔ پھر اکتوبر سن 65 میں روزنامہ جنگ میں کئی ایک خبریں اس موضوع پر شائع ہوئی تھیں جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے۔ ان بیانات کے مطالعے سے ظاہر تھا کہ بھارتی سپاہی پاکستان کی اس فوج سے غائب تھے جو تلواروں سے لڑتی تھی اور جن کی تلواروں سے بجلی کے شعلے نکلتے تھے۔ شہداء بدر۔ آج میں ان شہداء کے حضور میں کھڑا تھا۔ شرم سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ میں ان کی جانب سر اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ہماری مدد کے لیے اتنی دور سے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا۔ الٹا ہم نے جنگ بندی کا حکم دے دیا تھا اور وہ حیرت سے ہمارا منہ تکتے رہ گئے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا کر دیا۔ ان دنوں خوشاب کے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب نے کئی ایک خط صدر کے نام لکھے تھے جن میں بار بار تاکید کی تھی کہ جنگ بندی کو تسلیم نہ کرنا۔ قدرت اللہ ان دنوں ہالینڈ میں سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی صدر ایوب کو خط لکھ کر مشورہ دیا تھا کہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کو غیر معمولی طول دے دیا جائے۔ گفت و شنید میں جنگ بندی کے مقررہ وقت کو ٹال دیا جائے۔ اگر جنگ بندی ضروری ہو تو عارضی تعطل کے فوری بعد لڑائی اثر نو چھیڑ دی جائے۔ پتہ نہیں کیوں پاکستان کے سربراہوں کو ہمیشہ بزرگوں کی طرف سے مشورے اور ہدایات موصول ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال ہمارے سربراہوں نے ذاتیات کی بنا پر ہمیشہ جنگ کو ٹالنا چاہا۔ صدر ایوب اقتدار ہاتھ سے جانے کے خوف سے جنگ کرنے کے حق میں نہ تھے۔ جنرل یحییٰ مغربی پاکستان میں اپنی حکومت قائم رکھنے کی غرض سے ایسٹ پاکستان کو دشمنوں کے حوالے کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ پاکستان کو کوئی ایسا سربراہ نصیب نہ ہوا تھا جو مجاہدانہ شان سے اللہ کے نام پر جنگ کرتا، جو شہیدان بدر کی امداد پر ایمان رکھتا اور ان کا ساتھ دیتا۔ ہاں، شہیدان بدر کے روبرو میرا سر شرمساری کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ پھر مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں ہم کب موٹر میں بیٹھے، کب موٹر چلی، کتنی دیر چلتی رہی۔